ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے دل بولے آزاد ہیں ہم. اس میں تقریری مقابلہ ہوتا ہے اور آج کا یہ پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ اس میں سیمی فائنل ہے. جو بھی ٹیم اس میں سے آج جیتے گی، جو بھی آج جیتے گا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. سب سے پہلے میں علماء کرام کا تعارف کرواؤں گی اور اس کے بعد ہمارے ججز کا، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لاسٹ ایئر کے ونر بھی جو تقریری مقابلے میں جیتے تھے. سب سے پہلے علماء کرام کا تعارف. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ان کے ساتھ ہیں علامہ جعفر علوی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور پارٹیسپینٹس کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں ججز کے بارے میں بتا دوں. ہمارے بہت ہی میں کیا کہوں، ان کے بارے میں سختی سے بات کرتے ہیں مگر اس میں بھی علم کی بہت زیادہ ایک طاقت پوشیدہ ہوتی ہے. ان کے انداز میں ایک طرح سے اپنے تمام جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک روشن راستے کے حوالے سے رہنمائی ہوتی ہے. انجینئر طلعت عالم، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں سید علی کامران زیدی، آپ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ ایئر کے ہمارے ونر جو تھے سید وقار حیدر زیدی، آپ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ. وقار، کیسا لگ رہا ہے آج یہاں پر ججز کے ساتھ بیٹھ کر؟ کیونکہ لاسٹ ایئر آپ نے جیتا تھا، آپ یہاں کھڑے تھے پچھلے سال، اور آج آپ ججز کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بس بڑا فخر بھی محسوس ہو رہا ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ عموماً بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں سے آپ جیتتے ہیں وہ بعد میں آپ کو یاد رکھیں، مگر یہ باران رحمت کے جو سیٹ کی ٹیم ہے اور جو پروڈیوسر ہے ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے دوبارہ یاد رکھا. بڑی خوشی ہو رہی ہے آج. بہت بہت شکریہ وقار آپ کے آنے کا اور ان خوبصورت خیالات کے اظہار کرنے کا. اب میں جاتی ہوں اپنے پارٹیسپینٹس کی طرف جو کھڑے ہیں وہاں پر، اور دل بھی گھبرا رہے ہوں گے یقیناً کہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور ججز بھی سامنے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی ہمرا علی، ان کے ساتھ ہیں سیدہ معروخ، ان کے ساتھ ہیں انمتا ذوالفقار اور شہراز علی. آپ چاروں کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روشن ہے ان کے دم سے انسانیت کا چراغ. تو میں دعوت دوں گی ہمرا آپ کو. آپ ریڈی ہیں؟ یس. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب صدر ذی وقار، جب بات کی جائے انسانیت کے روشن چراغ کی، کوئی تو ہو جو بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے بجائے سیدۃ النساء کہے، جو بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے بجائے سیدۃ النساء کہے. حبشی غلام کو دہکتے انگاروں سے اٹھا کر سیدنا بلال بنائے. کردار ایسا کہ دشمن بھی صادق و امین کہیں، وہ میرا ہی پیمبر ہے. رب کریم بھی جس کو مبعوث کرنے پر احسان عظیم جتائے، جس کا خلق قرآن عمل سنت بنے. اچھا، میں ایسا کرتی ہوں ہمرا. جی میم. بیٹا دیکھیں، آپ کو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں دوسرے نمبر پر آپ کو بلاتی ہوں. تھینک یو میم. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ اپنی آپ سب کی اجازت سے کہ ہمرا کو، کیونکہ کافی دیر سے بچے کھڑے ہیں اور پریشر بھی ہے، تو اس لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گی کہ سیدہ معروخ آپ تشریف لائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، لیکن آج میرا خیال 2 منٹ ہے کیونکہ یہ سیمی فائنل ہے. تو آج آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے اور ٹاپک آپ کو میں نے بتا دیا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شب عاشور کا وہ تاریک منظر کہ جس میں نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں، وہ ستارے جو آدھی رات کو چمکا کرتے تھے، وہ چاند جو رات کی تاریکی میں روشنی دیتا تھا. کہ علی وقار در خیمہ میں چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے اور بیٹھے ہوئے ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو کل کی صبح موت کا پیغام لائے گی، وارثوں والے بچے بے وارث کر دیے جائیں گے، سہاگنیں بیوہ ہو جائیں گی. اگر اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتے تو مجھے چھوڑ کر
چلی جاؤ. میں خود حسین ابن علی تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ علی وقار یہ کہہ کر چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے. جب تھوڑی دیر بعد چراغ کو روشن کیا جاتا ہے تو کیا عجب منظر دیکھا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کے لشکر کو چھوڑ کر ایک بھی شخص نہ گیا، بلکہ بے نیام تلواریں لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کہیں تو اپنا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، کیونکہ ہمارے ہی دم سے روشن ہونا ہے انسانیت کا چراغ. پھر جناب زینب، وہ واحد بی بی کہ جنہوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کا جنازہ دیکھا، حسن کے جنازے میں تیر دیکھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق دیکھا، کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اور مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. پھر حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظفر عباس بھوکوں کا صاحبان، بے سہاروں کا سہارا بن کر، بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے ہی دم سے روشن ہونا ہے انسانیت کا چراغ. تو کہیں طاہرہ قاضی علم کا چراغ لیے اپنے طالب علموں کو بچاتے ہوئے موت کا نذرانہ دے کر یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ہی دم سے روشن ہونا ہے انسانیت کا چراغ، کہ بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسانیت کا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، مورخ پھر نئی تاریخ کا عنوان لکھے گا، ہمیں عنوان بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھی سیدہ ماہ رخ، اور ٹاپک جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے روشن ہے ان کے دم سے انسانیت کا چراغ. اور اب میں دعوت دوں گی ہمرا علی کو. جی ہمرا، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب صدر ذی وقار، جب بات کی جائے انسانیت کے روشن چراغ کی، کوئی تو ہو جو زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے بجائے سیدت النساء کہے، جو حبشی غلام کو دہکتے انگاروں سے اٹھا کر سیدنا بلال بنائے. کردار ایسا کہ دشمن بھی صادق و امین کہیں وہ میرا ہی پیمبر ہے. رب کریم بھی جسے مبعوث کر کے انسانیت پر احسان عظیم جتاتا ہے، جس کا خلق قرآن، عمل، سنت بنا، خون کے پیاسوں کو آپس میں شیر و شکر کرنے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا ہو، جس نے جنگ کرنے کے بھی اصول وضع کیے، اس جیسی کوئی دوسری مثال دیتے ہوئے سب کا دامن خالی ہے. اس نے اپنے آخری خطبے میں پوری انسانیت کا منشور عظیم پیش کیا، جس کے لبوں پر آخری الفاظ عورتوں اور غلاموں کے حقوق کے تھے. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. جناب والا، مجھے انسانیت کی خدمت کرنے والی مدر ٹریسا نظر آتی ہیں. بے قصور قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والا نیلسن مینڈیلا بھی یاد ہے. عبدالستار ایدھی ہو یا کوئی بھی اور، آج ابھی ہو یا اس سے پہلے گزر چکا، تمام کی خدمات کا اعتراف ہے. مگر صدر علی وقار، قیامت تک انسانیت کے حقوق کا سراج منیر تو صرف میرا نبی ہے. جناب صدر، ذرا سوچئے، آج انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں کا رویہ امتیازی کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ. یہ تھی ہمرا علی. ٹائم آپ کا جو ہے وہ آپ کو معلوم تھا. میرے خیال بچے شاید تیاری کر کے ہیں کہ 2.5 منٹ ہمارے پاس ہیں، جبکہ میرے خیال مینجمنٹ نے بتا دیا ہوگا کہ 2 منٹ کی آس پیچھوں کی، کیونکہ یہ سیمی فائنل ہے. اور اب میں دعوت دوں گی انمتا ذوالفقار، آپ تشریف لائیے. ٹاپک آپ کو معلوم ہے روشن ہے ان کے دم سے انسانیت کا چراغ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الف سے انار کے بجائے الف سے انسانیت سکھائی جائے تو مستقبل سنور جاتے ہیں صدر علی وقار. انسانیت نفرت و عداوت کو ختم کر کے محبت و عقیدت کا درس دیتی ہے کہ جو انسانیت کا علم اٹھا کر قبروں میں اترتے ہیں وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں. نبی الامی سے لے کر حسین ابن علی بن جاتے ہیں.
मगर गुलाम इब्ने गुलाम नहीं बनते कि सदर आली वकार यही लोग जब इंसानियत के चराग को मज़ीद बुलंद करते हैं तो जेडीसी के ज़फ़र अब्बास बन जाते हैं, सेहत के मैदान में उतरते हैं तो 8 बिस्तरों के वार्ड को पाकिस्तान का सबसे बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर SIUT बनाकर डॉक्टर अदीब रिजवी बन जाते हैं कि यही लोग होते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की ललकार को टीपू की तलवार में बदल देते हैं। यही लोग होते हैं जो तूबा फाउंडेशन की मानन तलहा आलम की सूरत मजलूम की पुकार बनते हैं कि यही लोग होते हैं जो नन्हे बच्चे हसन अदील की सूरत भूखे नहीं सोएंगे की मुहिम चलाते हैं कि सदर आली वकार यही लोग होते हैं जो 1000 बर्ग उठने के बाद भी शबे सियाह में रोशनी का चराग उजागर करते हैं और ये बतलाते हैं कि अपना रास्ता जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अनमता जुल्फ़िकार। और अब आखिर में मैं गुजारिश करूँगी शिराज अली से कि आप तशरीफ़ लाइए। टॉपिक आपको मालूम है और आपका वक्त शुरू होता है अब। लफ्ज़ मोहम्मद का मीम किरदिगार की हुजूर से मोहब्बत का वो तर्जुमान है कि जिसके सदक़े में 4 हर्फ पर मुश्तमिल लफ्ज़ दुनिया मोहम्मद के 4 हर्फ के सदक़े में तख्लीक कर दी गई। जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई, ये बज़्म सजाई गई, ये इंसान बनाए गए, तो उनके दम से इंसानियत का चराग कैसे ना रोशन हो सदर अली वक़ार कि उनके ज़हूर के बाद ज़िंदा दरगोर हो जाने वाली बेटी को वो इज़्ज़त व मर्तबा मिला कि फ़ातिमा बिनते मोहब्बत का शान नबुव्वत में दाखिल होती तो हुजूर उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते कि इनके दम से इंसानियत का चराग कैसे ना रोशन हो कि अगर किसी मैदान जंग में हातिम ताई की बेटी बेयारो मददगार नजर आती तो उसके सर पर काली कमली डालकर ये फरमान जारी करते कि बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो काफिर की हो या मोमिन की, तो इनके दम से इंसानियत का चराग कैसे ना रोशन हो कि अगर किसी गुलाम पर अपनी नजर रहमत डाले तो वो गुलाम जमीन पर चले तो उनके कदमों की आहट अर्शे बरी पर सुनाई दे, तो इनके दम से इंसानियत का चराग कैसे ना रोशन हो कि ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद भी बद दुआओं से नहीं दुआओं से नवाजते हैं। तो बताइए किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को जमाने भर का आका कर दिया, आदमियत का गरज सामान मुहैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शिराज अली। अब हम चलते हैं अपने जजेस की तरफ, मगर उनसे भी पहले चलेंगे उलमाए कराम की तरफ और पूछना चाहेंगे कि उन्होंने भी तकरीर सुनी और वो क्या कहेंगे चारों बच्चों की तकरीर सुन के। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुताबा तो बैठे नौजवान, मुझे बड़ी खुशी होती है देख के, मगर इन चारों बंदों का अंदाज़ तकल्लुम बड़ा कमाल था, बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल की थी, तलफ़ुज़ में कहीं कहीं गलतियाँ थी मगर वो भी बहुत कमाल थी, रवानी बहुत अच्छी थी, उतार चढ़ाव बहुत अच्छा था। हाँ, कुछ बच्चों के जो मौजू था उससे कुछ वो कहीं कहीं वो हटे ज़रूर थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। और बराने रहमत ने ये बड़ी रहमत इस नौजवान नस्ल पे की कि इस अफरा तफरी पुरफतन दौर में इनको एक जगह ला के खड़ा कर दिया और बता दिया कि मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में, मेहनत कर लो, तुम्हें ही संभालना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात आपने की। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चारों हजरात ने बहुत मेहनत की है और बड़ी तैयारी से ये तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी पुख्तगी और अल्फाज का ज़ख़ीरा, उसका इस्तेमाल, ठहराव, तवक्कुफ़, हर लिहाज से मैंने इन चारों को अच्छा महसूस किया। मगर हमसे जो बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं
یہ ججز کا ایک بینچ پینل تشریف فرما ہے، وہ بہتر فیصلہ فرمائیں گے. جی، اور بالکل اپنے ججز کی طرف جانے سے پہلے جو لاسٹ ایئر کے ونر ہیں سید وقار حیدر زیدی، میں چاہوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ نے چاروں کی تقریر سنی، آپ کو کیسا لگا؟ ماشاء اللہ بڑا زبردست انداز بیاں، اور وہی منظر اور وہی سیٹ، وہی لوگ، مجھے وہ پرانا وقت اپنا یاد آ رہا ہے. اور ماشاء اللہ بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی تقاریر پیش کی. بس میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو آپ کو موقع ملا ہے آپ اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ جو تم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہو وہ بولو. تم اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آزاد ہو، تو کوشش آپ لوگ یہ کیجیے گا کہ جب بھی کوئی اپنی تقاریر میں آپ مثال دیں تو اپنے ارد گرد کے معاشرے میں دیکھیں، گھر سے نکلتے وقت، سیٹ پہ آتے وقت آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی مثال ہے جو آپ اپنی تقاریر میں ڈال سکتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم وہی مثالیں جو اپنی تقاریر میں شامل کر رہے ہوتے ہیں جو کسی دوسرے مقرر کو دیکھ کے کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو نئے آگے آنے والے نوجوان ہیں وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو نئی مثالیں بھی اپنی تقاریر میں شامل کریں. بہرحال بہت زبردست تقاریر تھی. بہت بہت شکریہ. جی، اب میں چاہوں گی کہ سید علی کامران زیدی آپ اپنی رائے کا پہلے اظہار کیجیے، پھر ہم طلعت صاحب کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ تمام ہی مقررین بہترین انداز بیان رہا، اور فرسٹ سیمی فائنل سے کمپیریٹیولی بہترین مقرر تھے سارے، تمام ہی مقررین کا بہترین انداز بیان رہا. بس کچھ غلطیاں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے آپ کا، تو خیال رکھنا چاہیے. اور ایک ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گا، جب بھی آپ کسی ٹاپک کو سنیں، مثال کے طور پہ آپ کا موضوع تھا روشن ان کے دم سے انسانیت کا چراغ، تو آپ مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے ٹاپک کو دیکھیں. آپ چراغ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. چراغ میں یہ خاصیت ہے کہ ایک چراغ 1000 چراغ روشن کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایری صاحب جیسا چراغ بظاہر تو گل ہو چکا ہے، مگر آج 1000 چراغ روشن ہو چکے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ سب نے محنت کی، تو یہ 4 میں سے آپ کو میں توفیقاً کہوں گا، جس میں چراغ کا بھی تذکرہ ہے، کہ کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں، اور آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عزت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی سید علی کامران زیدی صاحب نے. اور اب میں چلوں گی ہمارے آج کے فائنل جج، جو بتائیں گے کہ ہمارے فائنل راؤنڈ کے لیے کون کون کوالیفائی کیا ہے. جی طلعت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شیراز کا عنوان سن کے، اس کا کانٹینٹ سن کے مائیکل ہارٹ یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز انفلوئنشیل پرسنس میں سرپرائز سم ریڈرس، بٹ ہی واز دا اونلی مین ہو واز سپریم سکسیزفل ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جن سے ہم نے انسانیت کا سبق سیکھا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، فیض حاصل کرتے رہیں گے. آج ہم ججز کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ہم کس کو آگے لے کے جاتے، ہم کیا وجہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہر پچھلے جتنے بھی روزے گزرے ہمیں کوئی نہ کوئی وجہ مل جاتی تھی. لیکن آج بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ 0.5 کا بھی فرق نہیں تھا. 0.255 کوئی معنی نہیں رکھتا اس اسٹیج پہ آ کے. تو میرے خیال میں ہم دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے. سب سے پہلے تو میں جو پہلے نمبر پہ ہیں جو فائنل میں جا رہے ہیں ان کا نام بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا سسپینس بھی کریٹ کر لیں گے. تو فائنل کے لیے آج نیوز کا یہ سیگمنٹ دل بھولے آزاد ہیں، ہم فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. شیراز علی، آپ تھوڑا آگے آ جائیں. اور ہمراہ کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج فمبل ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آگے جائیں گی. بہت پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھا ہے. آپ کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں. جی تو بہرحال جو 2 ہمارے پاس فیمیل مقررہ ہیں، تو ہماری ہوسٹ اور ہمارے علماء کرام، ہم دونوں ججز کا یہی مشترکہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں وہ 2 مقررہ ہیں، محرخ اور انمتا ذوالفقار، دونوں ہی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. اور اس طرح سے 5 لوگوں کا فائنل ہوگا. سیگمنٹ دل بولے آزاد ہیں ہم. بہت بہت مبارک ہوں. جی بہت بہت شکریہ طلع عالم آپ کا، اور سید وقار، سید علی کامران زیدی آپ کا بھی. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ جواب آپ دے رہے تھے، مگر یقین کیجئے کہ دل کی دھڑکنیں میری بہت تیز تھیں، کیونکہ یہ چاروں بچے جتنی محنت کر کے آئے تھے، اور جتنی میں سمجھ سکتی ہوں کہ کتنا پریشر ہوگا ان کے شولڈرز پہ کہ ججز کے سامنے اور علماء
علماء کرام کی موجودگی میں، اور پھر کیمراز بھی ہیں اور لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس سٹیج پر آنا اور پھر آگے کوالیفائی کرنا بہت بڑی بات ہے.